اسی سفر میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے میرا گزر ہوا، عبادت میں نماز میں مشغول تھے، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ تو اسی پر جمہور اہل سنت والجماعت نے دیگر دلائل کے ساتھ ساتھ اس دلیل سے بھی استدلال فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبور میں حیات ہیں اور اسی طرح اپنی قبور میں نماز ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ بھی، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم میں موجود ہے، تو یہ بھی ایک استدلال ہے، دلیل ہے عقیدہ حیات النبی سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اور یہی نظریہ ہے جمہور اہل سنت والجماعت کا بھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حیات حاصل ہے وہ برزخی حیات ہے اور قبر میں حیات ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وجود مبارک محفوظ ہے، جو دنیا میں جو جسم اللہ نے عطا کیا تھا اسی جسم کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی روح کا تعلق ہے اور قبر میں تعلق، لیکن وہ حیات برزخی ہے، دنیاوی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک دنیا کی حیات ہے، جیسے ہم زندہ ہیں، آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اس دنیاوی زندگی پر آپ علیہ السلام کو بھی موت آئی، تمام انبیاء کو موت آئی۔ موت کے آنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی قبر میں عطا فرمائی اسے کہا جاتا ہے حیات برزخی، یعنی برزخ والی حیات، پردے والی حیات، عالم برزخ کی حیات ہے وہ۔ تو بعض لوگوں نے اس حیات کا بھی انکار کر دیا، تو ان کو بھی اشتباہ لگا، غلطی لگی۔ اب اس پر جو اشکالات وغیرہ بھی ہمارے دوست کرتے ہیں، جی وضو کہاں کرتے ہوں گے، قضاء حاجت کے لیے کہاں جاتے ہوں گے؟ بھائی یہ ساری چیزیں دنیاوی ضروریات میں سے ہیں، دنیا کی ضروریات میں سے ہیں، وہاں جو عالم ہی الگ ہے، وہاں ان چیزوں کی احتیاج ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ عالم آخرت میں، جنت میں، اللہ ہم سب کو لے جائے، آمین بولیں، جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پر بھی سب کچھ کھائیں گے پیئیں گے، لیکن ان چیزوں کی احتیاج ہی نہیں ہوگی کیونکہ معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ صرف دنیا کی چیزوں کا تعلق ہے ان چیزوں میں، اس لیے اس قسم کے شکوک پیدا کر کے ایک عقیدے سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پہ آپ دیکھیں، اچھا ہمارے دوست احباب اس پر کہتے ہیں دیکھیں یہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ کیا تھا جی؟ معجزہ تھا، اور معجزے سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے اندر عبادت کرنا یہ معجزہ نہیں تھا، بلکہ یہ روٹین کا کام تھا۔ ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا منو مٹی کے اندر دیکھ لینا یہ معجزہ تھا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قبر میں آپ علیہ السلام نے دنیاوی آنکھ سے دیکھ لیا، یہ معجزہ ہے۔ یہ معجزہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر عبادت فرما رہے ہیں، یہ تو انبیاء علیہ السلام کا روٹین کا کام ہے۔